अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीलॉग के अंदर हमने बात करनी है कि कैदी नंबर 804 ने अडियाला जेल में बैठकर किस तरह से ईरान अमेरिका इसराइल जंग का पांसा पलटा है, किस तरह से ईरान जो इस वक्त अमेरिका को शिकस्त दे रहा है और पूरी दुनिया और खासतौर पर यूरोपीय मुमालिक ट्रंप के साथ खड़े नहीं हुए, इसमें खान का क्या किरदार है। फिर आज सुबह डोनाल्ड ट्रंप ने एक दावा किया कि वो अपना कर्नल, अपना पायलट ईरान के अंदर से जिंदा बचाकर ले गए हैं, लेकिन ये ऑपरेशन कितना महंगा पड़ा है और ईरान ने किस तरह से अमेरिकी तैयारों के परखचे उड़ाए हैं, बड़ी अहम तफसीलात हैं, वो भी इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दिया करें। सबसे पहले जरा ऑपरेशन, क्योंकि पिछला मैंने वीलॉग किया, मैंने उसके अंदर बताया कि अगर ईरान उस पायलट को जिंदा पकड़ लेता जो कि पहाड़ों के अंदर एक सुरंग के अंदर छुपा हुआ था और उसकी लोकेशन अमेरिकन के पास थी, CIA के पास वो लोकेशन गई, पेंटागन के पास, उन्होंने ट्रंप को बताया, ट्रंप ने रेस्क्यू ऑपरेशन की मंजूरी दी और अमेरिका ने एक बड़ा खतरनाक ऑपरेशन किया और उसके बाद उन्होंने दावा किया कि हमने पायलट को जिंदा बचा लिया है। और उससे पहले ईरान ये दावा कर रहा था कि हमने पायलट को जिंदा पकड़ लिया है। अब कितना सच है कितना झूठ है ट्रंप का दावा, लेकिन अगर आप तस्वीरें देखें ना, आप विजुअल देखें तो आपको पता चलता है कि ये ऑपरेशन अमेरिका को कितना महंगा पड़ा है और किस तरह से ईरानियों ने फिर अमेरिका का फेंटा लगाया। मेरे पास जो इस वक्त तफसीलात सामने आई हैं, जो अमेरिकी नुकसान है इस ऑपरेशन में, एक पायलट को बचाने के लिए एक F-15 स्ट्राइक ईगल तैयारा वो तबाह हुआ है करोड़ों डॉलर का, 2 HH-16 हेलीकॉप्टर डैमेज हुए हैं, एक MH हेलीकॉप्टर मुकम्मल तौर पे तबाह हुआ है और ईरान ने उसकी फोटोज भी जारी कर दी। उन्होंने कहा जरा देखे ना, ईरान ने पूरी दुनिया को बता दिया जो जहाज हमारे मुल्क पर आएगा हमला करने के लिए उसका हम हाल क्या करेंगे। एक A-10 थंडर बोल्ट वो तबाह हुआ है, 2 C-130 बहुत महंगा तैयारा होता है, ये लड़ाका तैयारे जो है ना F-16 वगैरह उनसे भी महंगा होता है C-130। 2 C-130 अमेरिकन तबाह हुए हैं, एक या 2 MQ-9 रैपिड ड्रोन वो भी तबाह हुआ है और जो डैमेज हुए हैं, ये तबाही की आपको बता दिया ना, जो डैमेज हुए हैं, एक F-16 उसकी इमरजेंसी लैंडिंग हुई है, डैमेज हुआ है, अच्छा खासा नुकसान हुआ है, एक A-10 थंडर बोल्ट डैमेज हुआ है और इसके अलावा एक C-130 रिफ्यूलर उसकी भी इसराइल के अंदर इमरजेंसी लैंडिंग हुई है, तो उसको भी अच्छा खासा नुकसान हुआ है। तो ये एक पायलट को बचाने के लिए अमेरिकियों ने यह तो बता दिया कि हमने पायलट को जिंदा बचा लिया जो 24 घंटों से एक गार के अंदर छुपा हुआ था, लेकिन यह नहीं बताया कि उसकी कितनी बड़ी कीमत अमेरिकन ने अदा की है। जंग के हवाले से जरा मैं बात करता हूं। आप लोग जानना यह चाह रहे होंगे आखिर इमरान खान कैदी नंबर 804 अडियाला जेल में कैद हैं, किसी की उनसे मुलाकात नहीं हो सकती, फिर ये किस तरह का वीलॉग हो रहा है, किस तरह की बात हो रही है कि इमरान खान ने इस जंग का पांसा पलट दिया है। ये अजीब बात है ना कि जेल में बैठा हुआ तकरीबन 3 सालों से साबिक वजीर आजम, उसकी वजह से इस जंग के मुकम्मल तौर पे, वरना तो ईरान का बहुत ज्यादा अब तक नुकसान हो चुका होता। सरेंडर तो नहीं करता ईरान की तारीख के अंदर नहीं है कि वो सरेंडर कर जाए, लेकिन नुकसान इससे डबल हो जाना था। अच्छा, इम्तियाज गुल साहब सीनियर तजियाकार हैं, सहाफी हैं, वो एक दावा करते हैं, वो कहते हैं कोई इस पर बात नहीं कर रहा। उन्होंने कहा लोग इस बारे में बोल ही नहीं रहे, इस पर बात नहीं कर रहे कि इमरान खान ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा। सबसे पहले अमेरिका को जिस शख्स ने इनकार किया वो इमरान खान था। अब पूरा यूरोपीय यूनियन भी अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह रहा है। क्या ये इमरान खान की वजह से लोगों के अंदर हिम्मत आ गई कि सुपर पावर है, कोई बला नहीं है, कोई खुदा नहीं है, नाउज बिल्ला, इनकार किया जा सकता है। इम्तियाज गुल साहब ने कहा कि खान ने दुनिया को इनकार करना सिखा दिया कि क्या है सुपर पावर। ठीक है, आपको जेल में डाल देगा, आपके खिलाफ रजीम चेंज कर देगा, लेकिन कोई खुदा नहीं है।
انکار کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے 5 سال پہلے ہمت دکھائی تھی، یعنی یورپی رہنماؤں سے 5 سال آگے تھے عمران خان۔ کریڈٹ وہاں جاتا ہے جہاں واجب ہے۔ نے کہا سب سے پہلے عمران خان نے انکار کیا تھا، انہوں نے جو ہے وہ ہمت دکھائی تھی، اور آج عمران خان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے انکار کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ کریڈٹ تو ظاہر ہے خان کا ہے اور کوئی بھی نہیں چھین سکتا۔ خان کی جماعت کے اندر رولے پڑے ہوئے ہیں ایک سینٹ کے ٹکٹ کو لے کر۔ بھائی کوئی سینٹ کا الیکشن آ جائے، کوئی ٹکٹ کا معاملہ آ جائے، پوری پی ٹی آئی ایکٹیو ہو جاتی ہے، سارے رہنما کمیٹیاں بن جاتی ہیں۔ خان کی رہائی کی بات ہو سارے غائب۔ ابھی مختلف رہنما، ضلع خیبر سے سابق سینیٹر ایوب آفریدی اور ضلع باجوڑ سے گل ظفر خان نے بھی سینٹ ٹکٹ کے لیے خواہش کا اظہار جو ہے وہ کر دیا ہے۔ اس سے پہلے جو عرفان سلیم شاور سے اور فیض الرحمان، یہ ان کا آپس میں مقابلہ تھا۔ لوگ جو نظریاتی ہیں وہ عرفان سلیم صاحب کی حمایت کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ فیض الرحمان صاحب اے ٹی ایم ہیں، پیسے والے ہیں، تو اس لیے ان کو ٹکٹ جو ہے وہ نہیں ملنا چاہیے۔ یعنی یہاں پہ پورا فوکس کیا ہے؟ عمران خان پوری دنیا میں اپنے آپ کو منوا رہا ہے۔ عالمی تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی خان کی وجہ سے دیکھیں نا، ورنہ اگر یورپ انکار نہ کرتا، یورپ اپنے اڈے دیتا، ٹرمپ کے سامنے جھک جاتا، تو اس کا مطلب پورا یورپ اس جنگ میں آتا۔ یورپ کے بعد پھر مڈل ایسٹ کو بھی ہمت آ جاتی، ایران ایک طرف اکیلا کھڑا ہوتا، اور ہو سکتا ہے سعودی عرب کی وجہ سے پاکستان بھی مجبور ہو جاتا کیونکہ دفاعی ایگریمنٹ ہے، تو پھر ایران کی صورتحال کچھ اور ہوتی نا۔ لیکن پی ٹی آئی جو جماعت ہے اس کے جو کرتا دھرتا ہے، ان کا اس وقت اپنا ہی معاملہ چل رہا ہے۔ سہیل آفریدی صاحب آج پہنچے تھے باجوڑ امن جرگہ، وہاں سے انہوں نے خطاب بھی کیا اور انہوں نے قبائلی مشران کی امن کے لیے جدوجہد قابل تحسین ہے۔ آپ نے جس دانشمندی سے حالات کو سنبھالا وہ قابل قدر ہیں۔ امن سب سے پہلے اور انتہائی ضروری ہے، اس کے بغیر ترقی اور خوشحالی ممکن نہیں۔ صوبائی حکومت دیر پا امن کے قیام کے لیے کوشاں ہے۔ جنگ نے انفراسٹرکچر، اداروں اور نوجوانوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ ہم مزید ایسے حالات کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ امن اور خوشحالی کے لیے ہم سب ایک پیج پر ہیں۔ بد امنی کے حالات دوبارہ نہ آئیں، اس کے لیے مشترکہ جدوجہد جاری رہیں گی۔ تمام ادارے اپنی حدود میں رہ کر فرائض انجام دیں تو امن بھی قائم ہو جائے گا۔ تو یہ انہوں نے امن کے حوالے سے جرگہ تھا۔ خیر خان کی کوئی جو ہے وہ بات انہوں نے کی۔ شہباز شریف کی زیر صدارت بھی ایک اجلاس ہوا ہے خطے میں کشیدگی کے دوران پٹرول کے حوالے سے، جی اے اور سبسڈی کے حوالے سے اجلاس تھا۔ اجلاس میں سبسڈی کی فراہمی پر پیش رفت سے آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ ملک میں ایندھن کے ذخائر اور کھپت پر بریفنگ دی گئی۔ مسافر بسوں کو 1 لاکھ روپے ماہانہ اور منی بس ویگنوں کو 40,000 روپے ماہانہ سبسڈی فراہم کی جا رہی ہے تاکہ کرایوں میں اضافہ نہ ہو۔ تو بھائی 40,000 روپے اور 1 لاکھ روپے ایک مہینے کے لیے کیا ہے؟ ایک بس کا جو روٹ ہوتا ہے، بڑا روٹ، وہ تو 1 لاکھ سے زیادہ کا ڈیزل پھونک جاتی ہے، تو اس میں کون سی سبسڈی، کون سی کرایوں کے اندر کمی آ جائے گی؟ یہ تو حکومت ایسے ہی ان کو دے کے میرے خیال سے پیسے ضائع کر رہی ہے۔ یا تو یہ نہ کہ ان کو فل فلیج دے یا کوئی اچھا خاصا ریلیف دے، تو پھر تو ٹھیک ہے، کرایوں کے اندر کمی ہوگی، اضافہ نہیں ہوگا، کمی نہیں ہوگی، کم سے کم اضافہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ پیسے ضائع کرنے والی بات ہے۔ جیسے موٹر سائیکل والوں کو 1,000 روپیہ 2,000 روپیہ مہینے میں، اگر آپ 20 لیٹر پر 100 روپیہ دے دیں گے، تو آپ جب بڑے لیول پہ 100 روپیہ دیں گے، اچھے خاصا خزانے پر بوجھ بڑھے گا۔ لیکن کسی ایک انڈیویجول کو 100 روپیہ مل جائے گا تو اس کا کون سا بھلا ہو جائے گا؟ 100 روپے کے اندر تو ایک ٹائم کی روٹی بھی نہیں آپ کھا سکتے نا، کسی ریڑھی ٹھیلے سے بھی نہیں کھا سکتے۔ تو یعنی یہ فضول اقدامات ہیں۔ محمد زبیر صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، ان کا جب وزیر اعظم کو پتہ چل گیا کہ ڈاکہ پکڑا گیا ہے، بڑے آرام سے آئے اور ایسے پریشان حال بیٹھے تھے، اور پھر انہوں نے ہمدردانہ الفاظ میں کہا، جی دیکھیے مجھے پتا ہے کہ قوم کو کتنی مشکلات ہیں، اس لیے 80 روپے کم کرتا ہوں۔ 80 روپے آپ نے ڈالے ہی کیوں تھے؟ انہوں نے کہا آپ کی FBR ناکام ہو گئی، آپ ٹیکس اکٹھا نہیں کر سکے، تو آپ نے کہا تیل سے دیہڑیاں لگا لیتے ہیں۔ تو یہ آپ نے جو ہے وہ واردات ڈالی ہے۔ بہرحال پاکستان کے اندر وارداتیں ہی ڈلتی ہیں۔ پاکستان سوشل میڈیا پہ کہا جا رہا ہے واحد ملک ہے، واحد ملک جس نے جنگ کے دنوں میں بھی دیہڑیاں لگا لی ہیں، جنگ کے نام پر بھی پیسہ کما لیا ہے۔ اور یہ ظاہر ہماری پرانی عادت ہے، جنگوں کے نام پہ پیسہ کمانا۔ یعنی دنیا بھر میں ٹیکس ختم ہو رہے ہیں کہ جنگ ہے عوام کو ریلیف دے، یہاں پہ ٹیکس بڑھ گئے، یہاں پہ دیہڑیاں اپنے وہ جنگ کی آڑ میں نا، جو اپنی ناکامی یا جو آپ ریونیو اکٹھا نہیں کر سکے، وہ لوگوں کو نچوڑو اور کہو کہ جنگ ہے جنگ ہے جنگ ہے۔ بہرحال یہ صورتحال ہے، ہم آپ کو رپورٹ کرتے رہیں گے۔ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔